ہے جن دے بارے میرا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا، اے ایمان والےو جدوں کافراں دے نال جنگ چھڑ جائے پھر ثابت قدم رویا جے، پھر بزدلی دا مظاہرہ نہ کریا جے۔ اے گل ہے فوج واسطے، جڑے ساڈے نوجوان بارڈراں تے موجود نے، اے حکم انہاں واسطے فاثبتوا، ڈر نہ جایا جے، بزدلی دا مظاہرہ نہ کریا جے، اسلحے دی کمی دا احساس نہ ہون دیا جے، اپنے معیشت دا رونا نہ رویا جے، کسے وزیر مشیر دے مشورے نو نہ منیا جے، فاثبتوا، ثابت قدم رویا جے، انج رویا جے، او جذبہ رکھو جیڑا جذبہ عبداللہ بن رواحہ نے صحابہ نو دسیا ہے۔ جے تسی اللہ فتح عطا فرما دیتی تے غازی بن جاؤ گے، جے شہید ہو گئے تے اللہ جنتیں چ اللہ مکان عطا فرما دے گا۔ پاکستان دی اندرونی بیرونی سرحداں دی حفاظت فرمائے، لہذا انہاں پاک فوج دے نوجواناں واسطے پیغام ہے کہ وہ ثابت قدم رہن رب دے حکم دے مطابق، کیونکہ انہاں دا مقصد تعداد نہیں، انہاں دا مقصد دنیا نہیں، انہاں دا مقصد اللہ دی رضا ہے۔ اللہ اکبر، باواز بلند سینے دا زور لا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، 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 اسلام، 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قرآن نے سانو دسیا ہے زکوٰۃ کیویں دینی، عمرہ کیویں کرنا ہے، حج کیویں کرنے، رشتہ داراں نال تعلق کی رکھنا ہے، یہ ساری تربیت قرآن ہی فرمائی۔ جے قرآن نماز دا، روزیاں دا، زکوٰۃ دا، حج دا، معاملات دا، خرید و فروخت دا ول سکھایا ہے، زندگی گزارن دا ڈھنگ دسیا ہے، اس قرآن نے سانو دسیا ہے بس جدوں جنگ چھڑ جائے تو اس وقت کی کرنا ہے۔ جدوں تہاڈا کسے کفر دے نال آمنا سامنا ہو جائے تو پھر کی کرنا ہے، پھر تہاڈی ذمہ داری کی ہے، پھر تساں کارکردگی دا مظاہرہ کیویں کرنا ہے۔ قرآن کامل ہے، سانو زندگی دے کسی موڑ تے قرآن لا وارث نہیں چھڈیا، زندگی دا کوئی پہلو پکڑ لو اصلاح واسطے رب دا قرآن موجود ہے۔ اس موقع دے پاک نبی نے ساڈی کی تربیت فرمائی کہ مسلمان ساڈا پہلا سٹیپ ہوندا ہے قرآن تو اصلاح کروانا، دوجا ہوندا ہے حضور دے فرمان تو اپنی تربیت کرنا اور لوگاں تک پیغام پہنچانا وا بھائی آ ساڈی ذمہ داری یاد رکھیا جائے۔ کچھ دیر چند دن پہلے پہلگام دے ایک واقعہ بنیاد بنا کے تے 6 اور 7 مئی دی درمیانی جڑی رات ہے نا، اس رات بھارتی فورسز نے آزاد کشمیر اور پنجاب دے مختلف شہراں دے اوتے اس نے نشانہ بنایا ہے اور الحمدللہ پاک فوج دے جڑے نوجوان نے او جہاد دی نیت دے نال اور جہاد دے جذبے دے نال ہمہ وقت تیار نے۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ اپنے پیارے لاڈلے محبوب دا صدقہ اس موقع تے پاکستانی فوج، حکمران اور عوام، سیاستدان ہر شعبے دے نال جڑا تعلق رکھنے والے نے نا، انہاں نوں اپنے محبوب دی تربیت مطابق
یہ معاملہ نمٹان دی توفیق عطا فرمائے تے جدوں حضور دے دسے ہوئے طریقے تے عمل کرن گے تے اللہ مہربانیاں فرما دے گا۔ پیارے بھائیو، رب تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید قرآن رشید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید نے فرمایا اے ایمان والو، جدوں تہاڈا کسی فوج دے نال کفر دے نال آمنا سامنا ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، جنگ والی فضا قائم ہو جائے، اس وقت فاثبتوا، پہلا اصول ثابت قدم رویا جائے۔ پہلا اصول کی ہے؟ ثابت قدم رویا جائے۔ مالی جانی نقصان دا سوچ کے بزدلی دا مظاہرہ نہ کریا جائے۔ اے نہ سوچیا جے بندے تھوڑے ہاں، اے نہ سوچیا جے ملک دی عوام تھوڑی ہے، اے نہ سوچیا جے اسلحہ گھاٹے، اے نہ سوچیا جے فوج دا ہے پرابلم ہے، اے نہ سوچیا جے ساڈی ملک دی معیشت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کوئی گل بھی سوچ کے اس وقت بزدلی دا مظاہرہ نہ کریا جے، بلکہ فاثبتوا، اپنے رب نو یاد کر کے ڈٹ جائے، ثابت قدم رویا جائے، پہلا اصول۔ دوسرا واذکروا اللہ، اپنے رب نو یاد کریا جائے۔ کی کریا جائے؟ رب نو یاد کریا جائے۔ کثیر لعلکم تفلحون، کثرت نال اللہ تعالیٰ نو یاد کریا جائے تاکہ لعلکم تفلحون، اللہ تانوں کامیابی دے سکے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کریا جائے۔ ولا تنازعوا، آپس وچ نہ جھگڑیا جائے۔ جدو جنگ دی فضا قائم ہو جائے تو آپس وچ نہ جھگڑا کریا جائے۔ کوئی اختلاف ہویا بھی تو انہوں سائڈ سے رکھیا جائے، ہن تہاڈا سامنا ہو گیا کفر دے نال، ہن سینہ تان کے اکٹھے ہو جایا جائے۔ ولا تنازعوا، آپس وچ بحث نہ کریا جائے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، جے تسی آپس وچ بحث کیتی نہ کمزور ہو جاؤ۔ فتفشلوا، آپس سے بحث کرو گے تے کمزور ہو جاؤ گے۔ تذهب ريحكم، تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب تہاڈی قوت تے جرت گھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک کام نہ کرے۔ تذهب ريحكم واصبروا، صبر کریا جے۔ ان اللہ مع الصابرین، میرا اللہ صبر کرنے والے دی مدد فرماتا ہے۔ ایک چیز میں تھوڑی روشنی ڈال دیا۔ پہلی چیز اس ایت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیے جدوں جنگ دا معاملہ ہوئے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کریا جائے، اللہ تعالیٰ دے نبی دی اطاعت کریا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جنگ موتا دے موقع تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے والے دن نا فرسٹ ٹائم پہلے وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجیا جنگ موتا دے موقع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے شاعر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچیا جمعہ میں پڑھانا حضور دے پیچھے، جمعہ پڑھانا باقی سارے لشکر چلا گئے، آپ نے سوچیا میں جمعہ پڑھسا حضور دے پیچھے تے پھر سپیڈ دے نال میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، ڈبل ثواب مل جائے گا، جمعہ بھی حضور دی اقتداء پڑھ لوں گا تے جہاد وچ بھی پہنچ جاؤں گا۔ اس نیت آپ روک گئے تے باقی چلے گئے۔ جمعہ دا ٹائم ہویا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جمعہ پڑھیا، حضور نے ویکھیا عبداللہ ایتھے ہی، حضرت عبداللہ بن رواحہ نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پیچھے رہ گئے ہو، کی وجہ ہے؟ میں بھیجیا ہے لشکر نو جنگ واسطے، تسی نہیں گئے۔ تو آپ نے عرض کی تھی اردت ان اسلی معاکا ثم الحقہم، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارادہ کیتا ہے کہ میں تو آڈے نال
جمعے دی نماز ادا کر لواں تے پھر رل جاواں، جمعے دی نماز ادا کر لواں تے پھر شامل ہو جاواں گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دنیاوی مقصد آستے رکے، دنیاوی مفاد آستے رکے، کوئی دنیا دا اپنا ذاتی معاملہ نہیں، ثواب دی خاطر کے ثواب ڈبل مل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا لو انفقتا ما فی الارض ما ادرکتا فضل غدواتہم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لو انفقتا ما فی الارض ما ادرکتا فضل غدواتہم۔ عبداللہ جڑے صبح سویرے دا لشکر چلا گیا ہے نا میری اطاعت کر دیا ہویا، جدو میں انہوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ جنگ تے میری اطاعت کر دیا ہویا صبح لشکر چلا گیا ہے۔ عبداللہ جڑے صبح دے مجاہدین چلے گئے نا ہون تو اپنی ساری دنیا دا پیسہ خرچ کر دے اللہ دی راہ وچ، او ثواب تینوں نہیں ملنا جڑا حضور دی گل مان کے انہاں صحابہ نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا عبداللہ جمعہ پڑھنا تیری نیت اچھی ہے، جمعہ پڑھنا چنگا کام ہے، لیکن اللہ دا حکم ہے اطیع اللہ و رسولہ، جنگ دا موقع ہوئے اس کی علاوہ بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن جدو فضا قائم جنگ دی ہو جائے آمنا سامنا کفر نہ ہو جائے اولے اطاعت اللہ تے اللہ دی نبی دی کرنی ہے، اپنیاں قیاس ہرائیاں نہیں کرنیاں۔ اگرچہ تہاڈی نیت چنگی ہے لیکن حضور دا فرمان ہے لو انفقت ما فی الارض، فرمایا ساری دنیا دا مال، صرف اپنا ذاتی نہیں ساری دنیا دا مال خرچ کر دیو، او ثواب عبداللہ ہن تینوں نہیں مل سکتا جیڑا صبح سویرے قافلہ گیا ہے تے اللہ او مجاہدین نو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دن دے صبح سویرے پہلے ٹائم تے دن دے آخری ٹائم جیڑا بندہ جہاد واسطے نکلدا ہے میرا اللہ دنیا تے جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے نا، جو کچھ بھی دنیا وچ موجود ہے کسی گل دی نفی نہیں، جو کچھ دنیا وچ موجود ہے اللہ سب نالوں زیادہ ثواب انہاں نوں عطا فرماندا ہے۔ جیڑے رب دی راہ دے اندر صبح دن دے فرسٹ ٹائم یا آخری ٹائم اللہ دی راہ واسطے راہ دے اندر جہاد واسطے نکل جاندے، ایک اصول ہے اطاعت اللہ تعالی دے رسول دی کرنی اس موقع تے۔ اور دوسری گل رب تعالی جل ذکرہ نے فرمایا تسی نبی پاک علیہ السلام رسول رب تعالی نے فرمایا اس وقت ذکر اللہ دا کرنا، رب تعالی جل ذکرہ دی کثرت دے نال آپ دا ذکر کرنا۔ ذکر دیاں دو گلاں، ایک چیز ہے کہ تسی اس وقت نا ایک تے نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے، کلمہ شریف دا ورد کرنا ہے تے درود پاک کثرت نال پڑھنا ہے۔ ایک کام کرن دے نال نال دوجی صورت ہے ذکر اللہ دی، اللہ دی بارگاہ دعا کرنی، یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما، اے دعا کرنی۔ پھر رب تعالیٰ کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مسلمانہ دی حفاظت فرما، تے پھر دعائیں کرنی ہے مولا کافرانو ذلیل و رسوا فرما اس وقت۔ اور جڑا اس آیت کریمہ دے اندر رب تعالیٰ نے پہلا اصول بیان فرمایا ہے، اصول بڑا کمال ہے جڑا میں تواڈے سامنے پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ رب تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا جس وقت تسی آمنا سامنا ہو جائے کافران دے نال فرمایا فاسبتو اس وقت ثابت قدم رویا جائے۔ ثابت قدم رہن والی مثال حضور علیہ السلام آپ دی زندگی دے اندر آپ دی سیرت طیبہ تو بڑی پیاری حاصل ہوندی ہے۔ اللہ ہجرت دا 8واں سال ہے، ہجرت دا 8واں سال ہے، حضور علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجیا تے جڑا روم دا گورنر سی نا اس نے حضور دا بھیجیا ہویا قاصد انہوں شہید کر دیتا۔ جڑا حضور نے قاصد بھیجیا نا تے روم دے گورنر انہوں شہید کر دیتا۔ جدوں قاصد شہید ہویا نا تے حضور علیہ السلام نے صحابہ نے اکٹھا کیتا، جنگ دا پروگرام بن گیا، اس جنگ نو جنگ موتا کہندے۔ حضور علیہ السلام نے 3000 صحابہ دا لشکر تیار کیتا،
اے سنیا جی دے دل دی تختی تے لکھیا جی 3000 صحابہ دا لشکر حضور نے تیار کر کے تو انہوں روانہ فرما دیتا جنگ واسطے. حضور دے صحابہ جا رہے ہیں جنگ واسطے. جس وقت پہنچے نے نا اس مقام تے، اگر میں موجودہ دور دی مثال دے آتے اردن دا ایک شہر ہے، اردن دے قریب جڑا موجودہ اردن ہے نا ان دے قریب وہ شہر سی جتھے صحابہ پہنچ گئے. اردن دے قریب صحابہ پہنچ گئے، اردن دا ایک شہر سی اس جگہ تے پہنچے صحابہ تے پتہ چلیا با جنہ واسطے جال جنگ کرن واسطے جا رہے ہیں انہاں دی فوج 2 لاکھ بندے اسلحے دے نال ساڈے سامنے تیار ہو رہے ہیں. کنے 2 لاکھ فوج تے اسلحے دے نال لیس، سہولیات بھی انہاں دے کول او تیاری کر لی انہاں جنگ دی. ہن زہری گل ہے، تسی بھی سمجھدار ہو، گل سمجھ دے ہو. حضور دے صحابہ گئے نے جنگ واسطے، انہاں دی تعداد 3000. کنی 3000 کول انہاں جدید اسلحہ بھی نہیں، سواریاں بھی انہاں جدید نہیں تے سامنے جڑے جنگ جنہاں نال کرنی ہے انہاں دی تعداد 2 لاکھ اور سہولت بھی انہاں دے کول. اے وطن تو بھی دور نے حضور دے صحابہ، وہ اپنے وطن بیٹھے نے، علاقہ بھی انہاں دا، فوج بھی 2 لاکھ انہاں دی، اسلحہ بھی انہاں کول، اور اس وقت دی سپر پاور بھی ہوئے. حضور دے صحابہ دی تعداد بھی 3000 ہے، اسلحہ بھی تھوڑا جے ہے. صحابہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگ پے با ہن کریے کی ساڈی تعداد 3000 ہے، 1,97,000 وہ 7 تو زیادہ نے، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 4 حصے نہیں، 5 حصے نہیں، 10 حصے بھی نہیں، وہ تے ڈھیر گنا ساڈے تو زیادہ نے. ان صحابہ مشورہ کرنے واسطے بیٹھ گئے. جدوں مشورہ کرنے واسطے بیٹھے نہ ہن کریے کی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ انہوں نے ایک اتنا پیارا کلام فرمایا. ہن بھی اگر وہ کلام مجاہدین اور پاک فوج کے جوانہ تک پہنچایا جائے، ہن بھی انہوں نے اندر جذبہ جہاد پہلے نالوں زیادہ بیدار ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا یا قومی واللہ ان اللاتی تکرہون للاتی خرجتم تطلبون الشہادت. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا میری قوم ہے، اے میرے حضور دے میرے پیارے محبوب دے صحابہ، اسی سارے آئے ہیں شہادت آستے، اسی سارے آئے ہیں شہادت آستے. جدو اسی شہادت آستے آئے ہیں تو مور ڈرن دل کے نہیں لوڑ ہے، پھر فکر بھی کیڑی ضرورت ہے، پھر سانو ڈرنا نہیں چاہیے. تطلبون الشہادت، اسی تے شہادت واسطے آیا. پھر آپ نے فرمایا وما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اے میری قوم، اے میرے نبی دے صحابہ، اسی آج تک تعداد واسطے نہیں لڑے، تعداد دے ذریعے اساں جنگ نہیں کیتی، اساں کدی بھی طاقت دے نال جنگ نہیں کیتی، اسی کدی بھی قوت تے کثرت دے طاقت دے بل بوتے تے جنگ نہیں کیتی. آپ نے فرمایا تعداد انہاں دی زیادہ ہے ساڈی تھوڑی ہے، طاقت انہاں کول زیادہ ہے ساڈی تھوڑی ہے، اسلحہ انہاں کول زیادہ ہے ساڈے کول گھٹ ہے. آپ نے فرمایا نہ اسی طاقت دے سر تے جنگ کرنے آ، نہ اسی قوت دے سر تے جنگ کرنے آ، نہ اسی تعداد دے ذریعے جنگ کرنے آ. عبداللہ جنگ کردے کندے نالو؟ یا آپ نے فرمایا وَمَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا سانو کے اس دین دا سہارا ہے، سانی کو اس دین دا سہارا ہے جس دین نے سانو عزتاں عطا فرمائیاں نے. فرمایا صحابہ پریشان کیوں ہوندے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تعداد زیادہ نے، انہاں کول اسلحہ زیادہ ہے، وطن انہاں دا ہے، اسی وطن تو بھی دور ہاں، ساڈے کول اسلحہ بھی گھٹ ہے، ساڈی تعداد بھی 3000 ہے، وہ 2 لاکھ تعداد دے اندر نے، لیکن اسی تعداد دے ذریعے لڑتے ہی نہیں، اسی اسلحے دے ذریعے تے جنگ ہی کبھی نہیں کیتی، اسی طاقت دے بل بوتے تے کبھی جنگ کیتی نہیں. سان تے اکو سہارا حضور دا ہے، اکو سہارا اس دین دا ہے جس دین نے سانو عزتاں عطا فرمائیاں نے. اگلا جملہ آپ نے فرمایا فَانْطَلِقُوا
انطلقوا فانما هي احدى الحسنيين اما ظہور و اما شہادت. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا دو بھلائیاں نے جدو جنگ کریں گے دوواں چوں ایک مل جائے گی. فرمایا جنگ کریں گے 3,000 2 لاکھ نے آؤ میدان دے اندر جنگ کرنے دو بھلائیاں نے دوواں چوں جیڑی اللہ دا دل ہویا سانو عطا فرما دے گا. دو بھلائیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا اما ظہور و اما شہادت. یا اللہ فتح عطا فرمائے گا تو یا شہادت دا جام نوش فرما لیں گے. اللہ اکبر. جدو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پیغام دیتا صحابہ پریشان نہ ہو، ساڈا مقصد ہی شہید ہونا ہے، ساڈا مقصد ہی شہادت طلب کرنا ہے، ساڈا مقصد ہی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر شہید ہو کے سرخرو ہونا ہے. پھر سانو ڈر کیڑا ہے؟ نہ اسی تعداد دا سہارا لینے نہ اسی طاقت دا سہارا لینے نہ اسی قوت دا سہارا لینے. سن سہارا ہے دین مصطفیٰ دا، سن سہارا ہے مدینے والے تاجدار دا، سن سہارا ہے رب وحدہ لا شریک دا. جدو سن سہارا رب دے نبی دے پھر دو بلائیاں جو یا اللہ فتح عطا فرما دے گا یا اللہ شہادت عطا فرما دے گا. جدو آپ نے کلام فرمایا صحابہ بولے، سارے صحابہ نے بیعت کی زبان کہا. فرمایا قد واللہ صدق ابن رواحہ. فرمایا اللہ دی قسم ہے عبداللہ بن رواحہ نے سچ فرمایا ہے. اللہ اکبر. ہے ثابت قدمی ہے جن دے بارے میرا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا. ہے ایمان والے اس جدوں کافراں دے نال جنگ چھڑ جائے پھر ثابت قدم رویا جے، پھر بزدلی دا مظاہرہ نہ کریا جے. یہ گل ہے فوج واسطے. جڑے ساڈے نوجوان بارڈراں تے موجود نے اے حکم انہاں واسطے فاثبتوا ڈر نہ جایا جے، بزدلی دا مظاہرہ نہ کریا جے، اسلحے دی کمی دا احساس نہ ہون دیا جے، اپنے معیشت دا رونا نہ رویا جے، کسے وزیر مشیر دے مشورے نو نہ منیا جے. فاثبتوا ثابت قدم رویا جے، انج رویا جے. او جذبہ رکھو جیڑا جذبہ عبداللہ بن رواحہ نے صحابہ نو دسیا ہے. جے تسی اللہ فتح عطا فرما دیتی تے غازی بن جاؤ گے، جے شہید ہو گئے تے اللہ جنتا ہے اللہ مکان عطا فرما دے گا. ثابت قدم رویا جے اور فرمایا واذکر اللہ نو یاد کریا جے. یہ عوام واسطے بھی وہ بھی رب نو یاد کرن. لیکن تے سارا دن خبراں تے بیٹھے رہنا ہن کی ہویا ہے ہن کی ہویا ہے ہن کتنے مزائل ڈگ پے ہن ڈرون حملہ کتنے ہوئے. یہ تہاڈا میرا کام ہی نہیں، ساڈی جڑا کام ہے وہ اے وے. رب نے فرمایا نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو، دعاواں کرو. اسلامی ملک دی پاکستان دی فوج واسطے دعاواں کرو، پاکستان واسطے دعاواں کرو، اسلام دے بول بالا ہونے واسطے دعاواں کرو. تہاڈا مقصد عبادات کر کے تے دعاواں کرنا ہے. اس رب کولو دعا کرو جس رب نے فتح عطا فرمانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت اللہ تعالیٰ دے رسول دی کرنی ہے. اے جملہ قابل غور ہے تہاڈی واسطے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. جدو جنگ دا ماحول بن جائے آپس دے اندر نہ لڑیا جے، آپس دے اندر اختلاف. اس موقع تے بھی جڑے بندے فوج دے خلاف بولتے پے نے غدار نے پاکستان دے. اج تسی تے میں آرام نال بیٹھے ہاں تے ساڈے باپ دادا فوج دے بارڈر تے سوالی بیٹھے، ساڈے کسے دا باپ دادا ہے اوتے بارڈراں دی حفاظت اسی کر رہے ہیں. کچھ حیا نو ہاتھ مارنا چاہیے، کچھ بندیاں نو غیرت کھانی چاہیے، کوئی تھوڑا جہا عقل بھی ہے اللہ عطا کرے تو رب دے قرآن تے عمل بھی کرنا چاہیے. پر رب فرما رہے جی اختلاف ہوئے بھی تو اس ٹائم تے سائڈ تے رکھو. ولا تنازعوا، آپس وچ جھگڑا نہیں کرنا، سوشل میڈیا تے فوج دے خلاف پوسٹاں نہیں کرنیاں. کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتا فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. تذهب ريحكم، تھوڑی جرت قوت ختم ہو جائے گی. اس موقع تے متحد ہونے دی ضرورت ہے، اس موقع تے ایک بنن دی ضرورت ہے، اس موقع تے اتحاد دی ضرورت ہے، اتفاق دی ضرورت ہے. جے اختلاف ہوئے تو اس موقع تے اختلاف نو سامنے لیاون تو رب منع کر رہے ہیں. اس موقع تے آپس اختلاف نہ کریا جی فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے.
اکھڑ جان گے، ہوا اکھڑ جائے گی، جرت ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرے جے میرا اللہ مدد فرما دے گا۔ لہذا میں آخر تے اپنی گفتگو دے آخر تے اے پیغام دینا چاہنا، پاک فوج دے جڑے جوان بارڈراں تے مختلف مقامات تے ملک پاکستان اور اسلام دی حفاظت آستے ہما وقت تیار نے جذبہ جہاد دے نال، اللہ تعالیٰ انہاں دے جذبے چ مزید برکتاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں نو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان دی اندرونی بیرونی سرحداں دی حفاظت فرمائے۔ لہذا انہاں پاک فوج دے نوجواناں واسطے پیغام ہے کہ وہ ثابت قدم ران رب دے حکم دے مطابق، کیونکہ انہاں دا مقصد تعداد نہیں، انہاں دا مقصد دنیا نہیں، انہاں دا مقصد اللہ دی رضا ہے۔ اس مقصد پیش نظر ثابت قدم تے ڈٹ کے ران، اللہ اکبر۔ اور عوام آستے پیغام ہے تسی چسکے لین تو باز آؤ، اختلافات تو باز آؤ، تنقید تو باز آؤ، تو ان دفاعی نظام دا پتہ ہی کوئی نہیں، جیڑا جندہ کام ہوئے ان اس بارے علم ہوں دے، بلا وجہ تنقید تو باز آ جاؤ۔ توڑا مقصد جو رب نے دسے ہے نا کہ توڑا مقصد ہے دعا کرو، عبادات کر کے کہ یا اللہ اسلام دی حفاظت فرما تے پاکستان دی حفاظت فرما۔ یہ ساڑھا عمل ہے، سانے کام کرنا چاہیے جن دی ضرورت ہے، اور آپس کے اندر اختلافات نہ کرو، آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو، دعا کرو اللہ انہاں نوجواناں نو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تکبیر، اپنے بازو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، باواز بلند سینے دا زور لا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، 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 اسلام، 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 اسلام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، اسلام دا بول بالا فرمائے، مجاہدینہ نو پاک فوج دے جواناں دی اللہ زندگیاں دراز فرمائے، انہاں دا ایمانی جذبہ، جہاد والا جذبہ پہلے نالوں بھی بلند و بالا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ کفر دا منہ کالا فرمائے، اور اللہ اسلام دا پہلے نالوں زیادہ بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔